السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد آج کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام یہ دعا سنن ابو داؤد اور ترمذی میں سنن نسائی میں آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ تعوذ ہے، یہ پناہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، من البرص، برس کے مرض سے، والجنون اور دیوانگی، پاگل پن، مینٹل پن کے مرض سے، والجذام اور کوڑ کے مرض سے، ومن سیء الاسقام اور موذی بیماریوں سے اور بری بیماریوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں اس دعا سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام صحت کی طرف کتنی توجہ دیتا ہے اور اسلام میں صحت کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ ان بیماریوں سے پناہ مانگی گئی۔ یہ جو 3 بیماریاں ہیں نا، یہ 4 بیماریاں کہا گیا، ایک تو فلیری اور دیوانگی، کوڑ اور مرض، موذی بیماریاں 4۔ ان میں سے جو 3 ہیں نا، برس اور مینٹل پن اور کوڑ کا مرض، اس سے مشرکین عرب بھی بڑا ڈرتے تھے اور یہ آ کے بتوں سے پھر التجا کیا کرتے تھے کہ اے فلاں تو مجھے بچا لے اس مرض سے، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ مرض چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ برس کا مرض کون سا ہے کہ جسم کے اوپر داغ آ جاتے ہیں، بیماری۔ اب تو الحمدللہ اس کا علاج آ گیا ہے، اس کا علاج، ہاں جیسے ان کے اس کا علاج آ گیا، پہلے نہیں تھا یہ۔ اگر اسے شروع میں کیا جائے تو الحمدللہ یہ آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، ہاں آرام آ جاتا ہے، اس کا آرام آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اور بندہ یہ ہے کہ کوشش کرے، اور اس سے آدمی ویسے ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، اس لیے بھی پناہ مانگی گئی کہ ڈپریشن میں۔ اور علماء نے کہا کہ اہل علم نے، فقہاء نے کہا کہ اگر مثلا کسی عورت سے شادی کی اور انہوں نے نہیں بتایا کہ اسے یہ برس کی بیماری ہے، برس کی تکلیف نہیں بتایا، تو بعد میں جب نکاح رخصتی ہوئی بندے نے دیکھا تو وہ طلاق دے سکتا ہے، یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جتنی بھی خوبصورت عورت ہو، جتنی خوبصورت ہو، لیکن اگر یہ تکلیف جسم کے اوپر آ جائے، اس کا حسن کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر کرنا کہ یا اللہ میری جلد سلامت رہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کا ذکر، ایک کون تھا؟ اس کے پاس فرشتہ اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا، وہ دوست بھی تھے آپس میں، ایک کو برس کی تکلیف تھی اور دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نبینت۔ تو فرشتہ اس کے پاس آیا جسے برس کی تکلیف تھی، ہاں جی، کہنے لگے کہ تیری کیا تمنا؟ وہ کہنے لگا کہ میری ایک ہی تمنا ہے کہ مجھے اللہ شفا دے دے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ متعدی مرض تو نہیں ہے یہ، تو لوگوں کے ہاں کوئی مقام یعنی تکلیف ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر اسی طرح مت تو پھر اس نے اللہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تجھے مال کون سا چاہیے؟ تو مال اس نے کہا کہ مجھے اونٹ کا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یعنی یہ نعمتیں دے دی، ساری چیزیں دونوں، اور وہ حاملہ اونٹنی دی، 10 اونٹنیاں کہ اللہ اس میں برکت دے۔ بہرحال پھر ان کا چاہیے، یہ ساروں کے ساتھ ایسا ہوا، تو پھر اللہ نے بھیجا کہ دوبارہ اس سے ذرا جاؤ، اسے آزماؤ، اللہ کی راہ میں دیتا کہ نہیں دیتا۔ تو مسافر بن کے آ گیا، اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں، سفر لمبا ہے، اور ایک اونٹنی دے دے سفر کے لیے یا اونٹ دے دے۔ اس نے کہا نہیں میرے نا حالات اجازت نہیں دیتے، میرے خرچے بہت۔ ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں بیاہ شادی پر ڈالر پھینکتے ہیں، موبائل پھینکتے ہیں، اور اگر اسے کوئی ضرورت مند کہتے میرے حالات اجازت نہیں دیتے، بہت ضرورتیں ہیں میری، فضولیات پر، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔
پھر اس نے کہا، فرشتے نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ تو نا پہلے تجھے برس کی تکلیف تھی اور تو مالدار بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے برس کی تکلیف سے بھی نجات دلائی، دی، شفا دی، اور تجھے مال بھی دیا۔ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں، اور یہ مال جو ہے نا یہ تو بھئی میں وراثتاً مجھے ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو ایسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا، تو اسی وقت سارا مال بھی مر گیا اور وہ بھی ایسے۔ تو یہ چیز اذیت کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس سے ایک تو دعا مانگنی چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مجھے تکلیف نہ۔ والجنون، اور جنون کا مرض، مینٹل پر، یہ عقل بڑی اللہ کی نعمت ہے، عقل پر ہی ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ جوان ہو گیا ہے اور عقل اسے نہیں ہے تو رفع القلم عن الثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیجیے۔ وہ کیا ہو گیا؟ قلم اٹھا لیجیے، عن المجنون، مجنون سے، والصبی، بچے سے، اور سونے والے آدمی سے۔ اب یہ جو مجنون ہے نہ تو اسے پتہ کہ اللہ کی توحید کا یہ مخلوق سے اس نے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا، اور بعض اوقات گھر والوں کو نقصان دے، بعض اوقات خود اپنے آپ کو نقصان دے۔ غالباً قاسم علی شاہ ایک ہیں اچھے پاکستان میں، شاید ان کے پروگرام میں نے سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نا پاگل مینٹل ہسپتال میں گیا تو ایک بندہ بڑا ہی سمجھدار، ٹھیک ٹھاک، کوئی پڑھا لکھا لگا، پتہ چلا یہ پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی۔ میں نے جب بات اس سے کی تو انہوں نے کہ وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کرے، بالکل ٹھیک باتیں کرے، بڑی دنائی والی باتیں۔ تو میں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس بیچارے کے کیوں کس کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، بھی بندہ بڑا دنا ہے، یہ تو کوئی مرض ہی نہیں اسے، یہ مینٹل آدمی تو نہیں ہے، بڑا اسکالر آدمی ہے یہ تو۔ انہوں نے کہا جی اس کے گھر والوں نے بتایا اسے تک مرض کیا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہو نا اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا۔ اللہ، عقل کا پرزہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ سے پناہ، کب یہ نعمت چھن جائے کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور اب یہ جو مسلمان، یہ جو بندہ مجنون ہے، مجنون ہے، اس کا پھر قیامت والے دن امتحان لیا جائے گا، قیامت والے دن امتحان لیا جائے گا دوبارہ اہل فترہ کی طرح، اللہ وہاں لگے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ نہیں نہیں، اسے حساب قبر میں نہیں، لیکن آخرت میں تو حساب ہوگا اس کا، مجنون آدمی کا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے عقل دی ہوتی تو میں رسول پر ایمان نہ لے آتا۔ لیکن یہ جو آدمی ہے نا کہ جس سے وقفے وقفے سے دورہ پڑتا ہے، اس کی صورت اور ٹھیک ہو گیا پھر ٹھیک، اور اس کی بھی مختلف صورتیں، اس کی مختلف سٹیج ہیں اس کے۔ اور فرمایا عربی کی مثلا الغضب نوع من الجنون، غصہ، خوفناک غصہ، یہ جنون کی مرض، پاگل پن کی ایک قسم میں سے، بندہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا منہ سے کہہ رہا ہے، اس لیے بندے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے اسباب کا کہیں بلڈ پریشر تو نہیں، مجھے کیا وجہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو یہ مجنون، تو بندے کو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجنون آدمی۔ اور یہ بھی دعا کہ یا اللہ میری نسل میں سے کوئی مینٹل نہ پیدا ہو اور بڑے والجنون۔ اب دیکھیں نا جو مجنون آدمی نے کیا جنت کے وہ درجات لینے اس نے، اس کی تو کوئی کام ہی نہیں رہا دنیا، محنت پر ہی ہے نا، بڑے بڑے درجات ملنے ہیں، تو اور دنیا کی نعمتوں سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ والجنون، اور مجنون آدمی۔ والجزام، اور کوڑ کا مرض۔ کوڑ کا مرض کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ مرض ایسا ہوتا ہے جسم پہ جراثیم، اور یہ متعدی ہے، دوسروں کو لگتا ہے، جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیپ پڑنی شروع ہوتی ہے۔ جب پیپ پڑتی ہے نا، اور وہ بدبودار بھی ہوتی ہے، گلنا، چڑھنا، اور اعضاء کی شکلیں بگڑنی شروع ہو جاتی۔ میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس وقت، تو یہ کافی تھے تو مانگنے والے آتے تھے ایسے کر کے نا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس مرض کا علاج ہو۔ وہ پہلے والی صورت نہیں رہی، وہ آتے تھے اور ہم دیکھ کے ڈرتے بھاگتے تھے اس سے، وہ پیچھے ڈرانے کے لیے بھی آتے تھے، اور ایسے وہ کرنا، اللہ معاف کرے یہ جو ہوتا نا۔ اور پھر اس مرض میں یہ ہے کہ جسم بے حس ہونا شروع ہو جاتا ہے،
جسم کا حصہ بے حس ہونا چاہیے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے آگ ہے, مجھے کوئی کیل چبھ گیا ہے, کوئی پتہ نہیں, اللہ معاف کرے. اور اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اسے بے حس ہو جاتا ہے اعضاء. اس لیے اسے کیا کرتے ہیں, بڑی زوردار پٹیاں باندھتے ہیں کہ جسم کے اعضاء گر نہ جائے, مدغون ہے. اور اس کے لیے کیا, پھر اس کے لیے کہ علیحدہ, اسے علیحدہ کر دیا. اب دیکھیں کہ لوگ اسے گن کھاتے ہیں, لوگ قریب نہیں بیٹھے ہوئے. اس بندے کی نفسیاتی حالت کیا ہو. حتیٰ کہ قبیلہ بنو ثقیف سے, یہ جو کہاں سے ہیں, یہ طائف سے, کہ یہ وفد آیا تو ان میں ایک مسلمان ہونے کے لیے آیا, ان میں سے ایک آدمی کوڑ کا مریض بھی تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک وہ بھی ہے, لائیں. کہ پتہ تھا کہ لوگ قریب نہیں آنے دیتے متعدد. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو کہ تیری بیعت ہو گئی, تیری بیعت ہوگی. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بھی زیارت نہیں کر سکا, تابی رہا. کتنی نعمتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ مرض آخر میں پیٹ کے اندر بھی اعضاء انتڑیاں کٹ کے گر جاتے ہیں. بہت تکلیف دہ مرض ہے, بہت تکلیف دہ مرض. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور علماء نے یہ بیان کیا کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں, ڈرتے. یعنی یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے گلے میں متعدد بیماری. اور علماء نے بیان کیا کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے علیحدہ جگہ مخصوص کی جائے تاکہ یہ مرض نہ پھیلے. تو یہ کوڑ کا مرض, اور یہ اللہ معاف کرے, کوڑ کے مرض سے اللہ تعالیٰ یعنی پناہ مانگی گئی. وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ, اور جتنے بھی موذی مرض ہیں جیسے سرطان ہے, ایڈز ہے, اس سے اللہ معاف کرے فالج ہو جاتا ہے. یہ مرض بھی جو ہے, یہ مرض بھی بندے کو کیا کر دیتا ہے, لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں, دو سباب چھوٹ جاتے ہیں. ایک فالج والا ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا, وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتا, کوئی چیز نہیں پکڑ سکتا, کوئی کھا نہیں سکتا, خود قریب سے قریب ہی تنگ پڑ جاتا. اس کے حوصلے بھی جواب دے جاتا, جھنجھلاہٹ آ جاتی, آتا ہوں کیا ہو گیا تمہیں, کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ جسے فالج ہو گیا کیا کرے. وہ ایک جو یہاں کا دائی تھا, اب نام مجھے بھول گیا, سعودی لڑکا دائی تھا, وہ فالج اس سے فالج ہو گیا. اصل میں باپ نے بددعا دی تو وہ عبداللہ بانیما تو وہ حوض میں تیرنے لگا. جب اس نے چھلانگ لگی تو لگا اسے, تو وہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کا وہ ٹوٹ گیا, تو اس سے فالج وہ سارے ختم ہو گئے. تو بس یہ گردن جو تھی نا, یہ باقی سارا مفلوج ہو. تو ایک درس میں کہہ رہا تھا, جدے آیا کہ تم آرام سے حمام میں چلے جاتے ہو. اب میں جب وہاں سے آیا ہوں جدے سے, مدینے جا کے قضاء حاجت میں بیٹھوں, اور ماں میری ماں, پھر پتہ نہیں شادی اس کی ہوئی کہ نہیں, بعد میں شادی بھی کر دی. اب دیکھیں کہ کوئی تکلیف انسان کو, یہ مرض ہیں کتنے مرض, کینسر ہو گیا, ایڈز ہو گئی, یہ جتنی بھی بیماریاں موذی ہیں اور نئی پیدا ہو رہی ہیں, جیسے کرونا آ گیا تھا ان دنوں میں, علماء یہی کہتے ہیں. تو ہر نئی بیماری, بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ مرض دنیا میں 4 آدمیوں کو لاحق ہوا, علاج ہی نہیں. ڈاکٹر مشہد, یہ ہمارے جنرل پرویز جو تھے صدر, اس کو بھی وہی مرض ہے کہ دنیا میں 1 2 3 4 بندوں کی ہوا, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے من سیئ الاسقام, اور جتنے بھی موذی مرض ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیا ہے, بچا کے رکھے. باقی جو عام مرض ہیں جیسے نزلہ, زکام, بخار ہو گئے, اس سے تو گناہ جڑتے ہیں, اور بندے کو پتہ بھی چلتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں. لیکن موذی مرضوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اللہ تعالی ہم سب کو اس مرضوں سے, جمیع مسلمانوں کو, انسانوں کو بچا کے رکھے. آمین.